دن اعلی حبیبی کا خیر الخلق. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ حضور خطیب دکن زندہ آباد، سیدی سرکار آل مصطفیٰ صاحب قبلہ، زندہ آباد، آل رسول، زندہ آباد، جشن غوث اعظم، زندہ آباد، شہزادہ خطیب دکن، زندہ آباد، آمد شہزادہ خطیب دکن، زندہ آباد، حضور سیدی آل مصطفیٰ صاحب قبلہ، زندہ آباد، حضور سیدی آل مصطفیٰ صاحب قبلہ، زندہ آباد، حضور پیر طریقت، زندہ آباد، حضور پیر طریقت، زندہ آباد، آمد اولاد علی، زندہ آباد، آمد اولاد علی، زندہ آباد، حضور سیدی آل مصطفیٰ صاحب قبلہ، زندہ آباد، حضور شہزادہ خطیب دکن، زندہ آباد، شہزادہ غوث اعظم، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا فتقبل منا الفاتحہ الى حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صراط المستقیم صراط الذین قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو الله احد. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کمالی سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسل اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو فعل پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی ہے رسالت تیرے گھر کی. نبوت
تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، سیادت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی، سبحان اللہ سبحان ہر اللہ. صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. رحم کر، فضل کر مجھ پر تو اے سیرت حسن ثانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. شہ نشین پہ تشریف فرما قابل صد قدر و منزلت علماء ربانین، ائمہ و خطبہ و جامع مسجد اشرفیہ ماٹونگا کے خطیب و امام حضرت مولانا بدر الدین قادری صاحب، مداحان رسول، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، پس پردہ تشریف فرما میری عفت ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس کی آواز اور بڑھ سکتی ہے کیا؟ کھینچ رہا ہے، جتنی ہو سکے بڑھا دو. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں الکاظمی گروپ کے جمیع ارکان، بالخصوص میرے پیر بھائی شاہ الحمید قادری اور ان کے جتنے رفقا ہیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں دامے درمے قدم سقنے جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب سبحانی خطب ربانی پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کے لگانے کو قبول فرما لیں. اور یقین جان کر چلیں کہ جو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں آتا ہے، ان کی محفل میں آتا ہے، ان کی مجلس میں آتا ہے، غوث اعظم کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اسے خالی نہیں لوٹاتے. یہ آزمودہ ہمارا صدیوں کا تجربہ ہے، ہمارا ہی نہیں بلکہ اکابرین اولیاء کا اور علماء کا تجربہ ہے. جس خواجہ کے ملک میں تم رہتے ہو اس خواجہ خواجگاں سلطان الہند کا تجربہ ہے. وہ غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ در بزم نبی عالی شانی یا عبد القادر جیلانی. غوث اعظم آپ کا مقام بیان کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ سلطان الہند ہے، وہ عطائے رسول ہیں، وہ خواجہ خواجگاں ہیں، وہ حامی بے کساں ہیں. وہ ارشاد فرماتے کہ در بزم نبی عالی شانی یا غوث، آپ کا مقام وہ ہے کہ آپ دنیا کی بزموں میں ہی عالی شان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی محفل میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے. نعرے تکبیر. وہ بزم جس میں صحابہ بیٹھے ہوں، وہ بزم جس میں سرکار صدیق اکبر جلوہ گر، وہ بزم جس میں سرکار فاروق اعظم جلوہ گر ہوں، وہ بزم جس میں سرکار ذو النورین عثمان غنی جلوہ گر، وہ بزم جس میں مولا کائنات شیر خدا جلوہ گر ہو، وہ بزم جس میں صحابہ کرام کا مقدس گروہ جلوہ گر ہو. کوئی اور نہیں کہتا، سلطان الہند فرماتے اس بزم میں بھی غوث پاک آپ کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ نے آپ سے وہ کام لیا ہے جو نبیوں سے لیا ہے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے والد ماجد کہ خواب میں آ کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اللہ تجھ کو ان قریب ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو محی الدین ہوگا، جو دین کو نئی زندگی عطا فرمائے گا. اور سن، جو نبیوں میں میری شان اللہ نے بنائی ہے، ولیوں میں وہی شان تیرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کی. تو آج کی یہ جو محفل سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محفل ہے، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے. یہ وہی محفل ہے جو کبھی نظام الدین محبوب الہی نے منعقد کی، یہ وہی محفل ہے جو کبھی صابر کلیری نے منعقد کی ہے، یہ وہی محفل ہے جو کبھی حضرت مخدوم مہائمی نے محفل منعقد کی ہے، یہ وہی محفل ہے جو کبھی حضرت بہاؤالدین نے منعقد کی ہے، یہ وہی محفل ہے جو حضرت بندہ نواز نے منعقد کی ہے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز
دکن کی سرزمین پر خواجہ کے جو جانشین ہے وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بند عام، درماند عام، جستو ندارم دستگیر، اور بردرے درگاہ والا، سا علم ہے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیرانے پیر۔ وہ بندہ نواز جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوتے ہیں، جیسے حضرت بدر الدین صاحب نے، دیگر مجھ سے پہلے مداحان غوث و خواجہ نے عرض کیا کہ ہم کون ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے والے۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر بھلا جانے کوئی کیا ہے کہ کیسا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیا ہے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم کی محفل میں ہم آج لیبر کیمپ کے ماٹونگا کے اس علاقے میں غوث اعظم کے چاہنے والوں کے ساتھ جمع ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس آقا کا ذکر بڑے بڑوں نے کیا ہے، کسی کو سلطان الہند کہا گیا، کسی کو قطب الدین بختیار کہاکی کہا گیا، کسی کو نظام الدین محبوب الہی کہا گیا۔ ارے جس آقا کا ذکر سرکار صابر کلیر نے کیا، جس آقا کا ذکر اولیاء اکابرین نے کیا، ارے بعد میں والے نے تو کیا، آنے والے سے پہلے نے بھی کیا۔ نعرہ تکبیر۔ ہم غوث پاک کا ذکر غوث سبحان اللہ، پاک کے سبحان آنے اللہ، کے بعد سبحان کر رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ غوث اعظم کے آنے سے 300 سال پہلے جنید بغدادی بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کا سبحان ذکر اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ہماری کہ ہم اس آقا کے ذکر کی محفل میں جمع ہوئے ہیں جس آقا کا ذکر بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، بڑے بڑوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اسی ذکر کو اللہ چھوٹے چھوٹوں سے کروا رہا ہے۔ یہ بڑا غوث اعظم کا کرم ہے، یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آج آپ نے لیبر کیمپ میں ماٹونگا کے اس علاقے میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذکر کی محفل کو منعقد کیا ہے، اور آنے والے اسی لیے بھی آتے ہیں کہ ان میں کوئی پریشان ہے، سب خوشحال نہیں ہوتے ہیں نا۔ آنے والے اس لیے بھی آتے ہیں اس محفل میں کہ آنے والوں میں کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں، آنے والوں میں کوئی قرض میں ڈوبا ہوا بھی ہے، آنے والوں میں کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کی پریشانی بھی ہے، آنے والوں میں کسی کو نوکری کا بھی مسئلہ ہے، آنے والے کوئی علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بھائی مختلف قسم کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف پریشانیاں ہیں۔ خواتین ملت اسلامیہ سے پوچھیں، ان کے بھی مسائل ہیں، یعنی تنخواہ بس نہیں ہوتی، مہینے کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، کسی کے بچے ستاتے ہیں تو کسی کی ساس ستاتی ہے، تو کسی کا شوہر ستاتا ہے تو کسی کو رشتہ دار ستاتے ہیں، بہرحال بیماری ہے، مسائل ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے دربار پر آنے والے جو حاضر ہوتے ہیں سب کی کیفیت ایک جیسی بولیے نہیں ہوتی، کوئی لوٹنے آتے ہیں، کوئی لٹانے آتے ہیں۔ عالمگیر سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضر ہوا اور عادت تھی کہ سلام کرتے، جواب آتا تو مزار رہنے دیتے۔ یہ غریب نواز سرکار کے پاس تو اتنی جرت ان کی نہیں تھی کیونکہ ان کے باپ دادا وہاں سر کے بل آتے تھے، تو اگر یہ کوئی کہے کہ وہاں پر بھی اس لیے آئے تھے، نہیں، ان کی اتنی جرت نہیں تھی کیونکہ ان کے دادا کو خیرات ملی تھی اکبر کو اسی در سے، تو وہ تو سر کے بل آتا تھا۔ لیکن کچھ بہروپیے بیٹھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آنے والوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، کوئی خلوص کے ساتھ بھی آتا ہے، کوئی صرف غوث پاک کے لیے آتا ہے، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ایک فقیر غوث حضرت غریب نواز کے دروازے پر بیٹھا تھا اور وہ اندھا تھا اور کہہ رہا تھا خواجہ جی یہ دیجئے، خواجہ جی وہ دیجئے۔ اگر ہم کہیں کہ خواجہ جی سے مانگو تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے۔ تو جب عالمگیر بادشاہ کا گزر ہوا تو اس نے اس فقیر کو دیکھا، یہ کب سے بیٹھا ہے؟ تو کہا بہت زمانے سے بیٹھا ہے۔ کیا لیتا جاتا ہے؟ پیسے لے کے جاتا ہے۔ تو تلوار نکالی اور نکال کر کہا تجھے خواجہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگ تو رہا ہے لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو
تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی. نسبت تو ہے, نسبت سے کام لینے کا سلیقہ نہیں ہے. دوا اس وقت اثر کرے گی جب تم کھاؤ گے, جب دوا کھاؤ گے نہیں تو اثر کیسے کرے گی. دعا اس وقت اثر کرے گی جب دہن پاک ہوگا, دعا اس وقت اثر کرے گی جب پیٹ میں حلال جائے گا, لقمہ جائے گا, ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. شراب پی کر دعا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی, جھوٹ بولنے والوں کی دعا قبول نہیں. سنتا ضرور ہے اللہ لیکن قبول نہیں کرتا. تو عالمگیر نے بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ سن, میں جا رہا ہوں فاتحہ خوانی کے لیے اور اب تجھے 10-20 منٹ کا موقع ہے, میرے آنے سے پہلے تیری آنکھیں واپس آنی چاہیے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اب بادشاہ نے کہا ہندوستان کے اکھنڈ بھارت کے, تو گھبرا گیا اور چیخیں مار کر کہنے لگا کہ خواجہ جی پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا, اب جان کا مسئلہ ہے. جو چاہے بولا. اس کے بعد اس نے ندامت کے چند آنسو غریب نواز کی چوکھٹ پر بہا دیے اور کہا سرکار اب چاہیے ہی چاہیے, اب ہونا ہی ہونا ہے, اب اگر نہیں دو گے تو یہاں سے اٹھ کے جانے والا نہیں ہوں. جو دل میں آیا, دل لگا کر, من لگا کر, بھروسے کے ساتھ, کامل اعتماد اور یقین کی منزل میں آ کر سرکار غریب نواز سے استغاثہ اور معروضہ کرنے لگا. بادشاہ ادھر پلٹ کر آیا, اس اندھے کی آنکھیں واپس آ گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک نعرہ حیدری. مانگ تو رہا تھا لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا. تو غوث پاک کو پکارنے والے تو بہت ہیں, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. شہزادے غوث اعظم فرماتے تھے ارے پہلے پکڑ تو لے, پہلے پکڑ تو لے. پکڑا کس نے؟ اور جن کے ہاتھوں میں وہ دامن آ جاتا ہے نا, وہ وقت کے اولیاء بن جاتے ہیں. میں نہیں کہتا, دیکھو سرکار غوث اعظم کی تاریخ جو ہے نا دنیا ولایت میں, علماء جانتے ہیں دنیا ولایت پہ کسی ولی کے واقعات کو اتنا اوتھینٹک طریقے سے لکھا نہیں گیا جتنا غوث پاک کے واقعات کو لکھا گیا. علماء جانتے ہیں, علم جانتے ہیں, جیسے حدیث میں اسماء الرجال کا بڑا اہتمام ہے, راویوں کا جانچ پڑتال ہوتی ہے, بولنے والا کون ہے, حدیث کے درجے ہوتے ہیں, حدیث کے درجے ہوتے ہیں نا, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اہل علم جانتے ہیں حدیث کے درجے ہوتے ہیں, صحیح ہوتی ہے, حسن ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے, متروک ہوتی ہے, موضوع ہوتی ہے. اس قسم سے احادیث مبارکہ کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ قسمیں کس کے اوپر ہوتی ہیں؟ راویوں کی صحت پر ہوتی ہے. بیان کرنے والا اگر سرکار صدیق اکبر کے جیسا ہو, فاروق اعظم کے جیسا ہو, عثمان ذو النورین کے جیسا ہو, سلمان المحمدی کے جیسا ہو, ابو ہریرہ کے جیسا ہو, انس بن مالک کے جیسا ہو, تو پھر حدیث صحیح بھی ہوگی, حدیث حسن بھی ہوگی اگر اس کی ٹرانسمیشن چین پھر صحیح چلتی ہے. اس کی بھی ایک کنڈیشن ہے. تو ٹھیک اسی طرح دوستو اولیاء اللہ میں جب اولیاء نے غوث اعظم کے حالات لکھے تو ٹھیک وہی طریقے کو اپنایا جو محدثین نے حدیث لکھنے میں واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث پاک کے کہے ہوئے واقعات, بتائے ہوئے کرامات پر اعتراض کرنے والا جاہل ہی ہو سکتا ہے. تعصب کا عینک اتار کر اگر وہ دیکھے تو اسے پتا چلے گا. اب غوث اعظم کیسے عطا کرتے ہیں؟ خواجہ جی کی عطا کو تو تم نے دیکھ لیا. کب دیا؟ جب بھروسے سے مانگا. جب جب جھالی کی نماز یا پھر دے 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 نہیں, مانگو, یقین کے ساتھ مانگو. ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں چور آ گیا. بھئی آپ آئے نا, لوگ بولتے کیا ملتا, ہم کو معلوم ہے کیا ملتا, تم کو نہیں معلوم ہے کیا ملتا, اس لیے تم غوث اعظم کی محفل میں جاتے نہیں ہو. چور آیا, کیا کرے غوث پاک؟ مارے, ڈنڈے کھلائے. اگر ہمارے گھر میں آ گیا تو کیا ہوتا؟ پہلے آپ مارتے, پھر محلے والے مارتے, بیوی بچوں کا جتنا غصہ رہتا چور پہ نکال دیتے. کسی کو کاروبار کا ٹینشن رہتا, مار, گھاڑ گیا بس مارو, مار مار کے چندیاں کر دیتے. پولیس والے آ کے بولتے کیا ہوا؟ چوری کرنے آیا تھا صاحب محلے میں. کیا کرے؟ مارے. تو پولیس والے یہاں پر بیٹھے, with due respect to the officers, وہ کوئی کیس بک نہیں کرتے محلے والوں پہ, تم نے کیوں مارا, قانون ہاتھ میں کیوں نہیں لیا,
بھائی چور ہے، اگر نہیں پکڑتے تو چوری کرتا، ڈاکہ کرتا، قتل کر کے چلے جاتا تو کیس بک نہیں ہوتا، اکثر طور پر نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پولیس والے اوپر سے نیچے تک دیکھتے اس کو، مار مار کے چھنیاں کر دیا، اپن مارے تو مر جاتا، لے کے جا کے ڈال دیتے. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. لیکن سلطان الاولیاء کے گھر کے اندر، غوث اعظم کے حرم کے اندر خواتین گھر کی موجود ہوں گی نا. شور داخل ہو گیا، غوث پاک نے جلال نہیں دکھایا، نظر ڈالتے تو ٹکڑے ہو جاتا. غوث پاک نے کیا دیکھا؟ مجبور آیا ہے. کیا دیکھا بولو؟ بھائی کوئی شوق میں چوری تھوڑی کرتا، کروڑ پتی ہے، کرب پتی ہے، کوئی چوری کرتے پکڑا گیا کبھی؟ اس کا ریتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا. چوری کون کرتا؟ غریب کرتا، روٹی کے لیے کرتا، پیٹ کے لیے کرتا، ایک وقت کا کھانا مل جائے، اپنی ضرورت کے لیے کرتا. تو غوث اعظم نے دیکھا آنے والا بیمار ہے، اس کا عمل نہیں دیکھا، اس کی مجبوری کو دیکھا. جیسے اس نے غوث اعظم کے جبے مبارکہ کو پکڑ لیا، زور سے پکڑا. کس نے؟ چور نے. توجہ ہے. اور ارادے سے نہیں، بغیر ارادے کے، اچھا ارادہ نہیں، برا ارادہ لے کر غوث اعظم کے دامن کو جیسے ہی پکڑا، پیرانے پیر نے ایسے ہاتھ اٹھائے. کیوں؟ وہ اپنے نانا کی امت سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، وہ محبوب سبحانی ہے. ایسے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا یا اللہ، اس نے عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک نہ چھوٹنے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنا کہنا تھا. حضرت شیخ علی ہتی آئے اور کہنے لگے سرکار فلاں علاقے کے بہت بڑے قطب وقت ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ فراہم کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ولایت میں جتنے ولی دنیا میں بنتے ہیں نا، یہ سب غوث اعظم کی اجازت سے بنتے ہیں. مجدد الفسانی، جنہوں نے اکبر کے دین الہی کا باجا بجایا، وہ مرد مجاہد جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں، 1000 سال کا 2000 سال کا جسے مجدد کہا جاتا ہے، وہ سلسلے نقشبندیہ کے پیر ہے. علماء جانتے ہیں. وہ اپنے ملفوظات میں کیا لکھتے معلوم؟ ان سے پوچھو غوث پاک کا مقام کیا ہے. بھائی ہم بولے، قادری بولے، بدایوں والے بولے، مارہرا والے بولے، حیدرآباد کے سید کاظم پاشا قادری سرکار کی اولاد بولے، یہ قادری ہے. لیکن دوسروں سے سنو غوث پاک کی کیا شان ہے. حضرت مجدد الفسانی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں غوث پاک کی شان کہ ہر جمعرات کو، میری مائیں غور سے سنیں، جمعرات کو فاتحہ کرتے نا، ہر جمعرات کو غار ہرا میں، کہاں پر؟ مکہ شریف میں غار ہرا میں ایک محفل ہوتی روحانی، اور اس محفل کی صدارت غوث اعظم فرماتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ وہاں پہ طے ہوتا ہے کہ کون سے علاقے میں کس کو ولی بنانا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کبھی کبھی مولا علی تشریف لے آتے ہیں. وہی غار ہرا جہاں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، وہاں یہ روحانی اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے. اور کبھی مولا علی آ جاتے ہیں تو غوث پاک مسند سے ہٹ جاتے ہیں، مولا بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی رسول اللہ آ جاتے ہیں تو مولا بھی ہٹ جاتے ہیں، غوث پاک بھی، رسول اللہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ بمبئی میں کس کو قطب بنانا ہے، کس کو ولی بنانا ہے. باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا تو، لے چکا تو ہے امتحان ہمارا. ہمارے خلاف اتنی سازشیں ہوتی ہیں، پھر بھی کوئی طاقت ہے جو ہمیں بچا لیتی ہے. وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے. کون سی ہے بولو؟ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے. تو سرکار غوث اعظم جب وراجمان ہوتے ہیں اس مسند پر، جس مسند پر رسول اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، وہاں طے ہوتا ہے کہ کون سے علاقے میں کس کو ولی بنانا ہے. ممبئی میں کس کو بھیجنا ہے، چنئی میں کس کو بھیجنا ہے، بنگلور میں کس کو بھیجنا ہے، حیدرآباد میں کس کو قطب بنانا ہے، دلی میں کس کو قطب بنانا ہے، بخارا میں کس کو، سمرقند میں کس کو. دنیا کے ہر خطے میں اولیاء اللہ کا یہ جال جو چلتا ہے، غوث پاک وہاں پر جلوہ کرو. اب غوث پاک کے گھر میں چور آ گیا. اب کیا ہوا؟ پیرانے پیر نے مارا نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ قیامت تک میرا دامن چھوٹنے نہ پائے. اللہ نے دعا فوراً قبول کر لی. سبحان توجہ ہے آپ کی. مرید آ کر کہنے لگے سرکار وہ فلاں علاقے کا قطب انتقال کر گیا ولی. تو پیرانے پیر نے ایسے اس کے اوپر ایک ہی نظر ڈالی. اقبال نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دست و بازو کا،
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ سبحان اللہ سبحان نہ اللہ ہاتھ لگایا نہ بازو کی طاقت، صرف نظر ڈالی، عالم بھی بنا دیا، عابد بھی بنا دیا، ولی بھی بنا دیا، اور کہا اس کو لے کے جاؤ اور جا کے فلاں مقام کا خطب بنا کر بچھا دو۔ نہ مدرسے میں داخل کیا، نہ تعلیم کی، نہ تربیت کی۔ اس سے کہتے ہیں ولیوں کی نظر، اور اسی نظر کے محتاج ہم بھی ہیں، اسی نظر کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اب دیکھو، جب غوث اعظم کی 11ویں ہوتی تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی۔ آج کل بہت سوشل میڈیا کا دور ہے نا بھائی، کیا ضرورت ہے بھائی، مسجد کو چلے جاؤ، پاس اتنی خوبصورت مسجد ہے، صحیح بات بھی۔ پھر غوث اعظم کی محفل کیوں، 11ویں کیوں، غریب نواز کی چھٹی کیوں؟ تو ایک بات حدیث مبارکہ سے آپ کو سمجھاؤں، مشہور واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، علماء جانتے ہیں، جانچ پڑتال کے اعتبار سے بڑی مضبوط حدیث ہے۔ کیا ہے بولو؟ صحیح حدیث ہے، درجے میں متفق علیہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے، توجہ سے سنو، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، آپ تمام توجہ سے سنیں، کہ رسول اللہ فرما رہے کہ بنی اسرائیل میں، میری امت میں نہیں، پہلی امت میں، پچھلی امتوں میں، توجہ ہے آپ کی، کس میں؟ بنی اسرائیل میں۔ امت کے اعتبار سے سب سے افضل امت کون سی؟ امت مصطفی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا، حضور نے نہیں، اللہ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب سب سے افضل تمہاری امت، اس کو ذہن میں رکھو۔ تمام امتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ بولو بولو، ہم غلامان رسول ہیں، بولو ہم غلامان رسول ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں، بنی اسرائیل میں ایک گناہگار تھا، جملے کو غور کرنا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99۔ یہ جو بدنصیب گیا دیکھو بازو کے پڑوسی ملک میں جا کے خالی کتابوں کے حوالے دیتا، وہ بھی غور سے سن لے، جو وسیلے کا قائل نہیں ہے، یہاں سے بھگائے تو ادھر چلا گیا، ادھر گندگی کر رہا، نامعقول۔ اب توجہ سے سنیے، کتنے قتل کیے؟ اور ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے کہ نہیں؟ بولیے، قتل معاف ہوتا؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اب سنیے، حضور کے حدیث کے الفاظ ہے 99 قتل کیے، اس کے بعد اس گناہگار کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب بہت ہو گئی زندگی گناہوں کی، اب توبہ کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ توبہ۔ تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس، اور وہ عیسائی دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا دور چل رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو بے وجہ کے قتل کیا، بے وجہ کے، میری توبہ قبول کرے گا تمہارا اللہ؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، نکل جائے یہاں سے، تیری توبہ قبول نہیں تھی۔ اس نے کہا جب 99 ہو ہی گئے تو وائی ناٹ سینچری؟ اس نے کہا ایک اور کر دو، 100 پورے، 80 90 پورے 100 کر لو۔ اس نے اس کو بھی مار دیا اور مار کے کہا اب 100 ہو گئے، 100 ہو گئے۔ اس کے بعد بھی دل میں ایک ملامت ہے، حدیث مبارک ہے، علماء جانتے، الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹ کے، اس کے دل میں کھٹک رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، نہیں ایک بار اور ٹرائی کر لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک راہب عالم کے پاس گیا، عیسائیوں کے، جا کے بولا دیکھیے حضرت 100 کو مار دیا، تلوار ہاتھ میں لے کے گیا، خون لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد بولا آپ کا بھی ٹائم ہو جاتا، اب یہ بولو کہ میری توبہ قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ تو اس راہب نے سچی بات بتائی، کہا دیکھ میرے بس میں تو نہیں ہے، وہ عالم تھا، کہا میرے بس میں تو نہیں، ولیوں سے ممکن ہے، ان کے وسیلے سے ممکن ہے۔ توجہ ہے آپ؟ کیا کہا؟ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر کچھ اللہ والے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو وہاں چلا جا اور ان سے کہہ کہ وہ تیرے حق میں دعا کریں، اور اگر وہ دعا کریں اور ان کے ہاتھ پہ تو توبہ کر لے تو مجھے یقین ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ نکلا، راستے میں موت آ گئی، حدیث کے الفاظ ہے مر گیا۔ اب جب مر گیا تو جہنم کے فرشتے، کیونکہ 100 کا اکاؤنٹ تھا ان کے پاس، اور کیا کیا گناہ تھے، کہ فوراً آئے سپر سونک اسپیڈ کے ساتھ، 1 سیکنڈ میں آنن فانن آ کے اٹھا لیے اس کو، بولے
چل جہنم کی غذا اتنی دیر میں جنت کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے. کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ بولتے رہے بمبئی میں ارے اس کو کوئی کو پکڑے ہمارا آدمی ہے, کوئی پکڑ کے ارے ہمارا آدمی ہے صاحب کا. جنت کے فرشتے آئے تو جہنم کے فرشتے دیکھے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن غلط ہے کیا, کوئی غلطی ہو گئی آپ لوگ؟ نہیں کوئی غلطی. ارے بھائی اس کو کہاں لے کے جا رہی؟ انہیں رحمت کا تھوڑی مستحق ہے, یہ تو جہنم میں جانے کا مستحق ہے, اس لیے کہ اس نے 100 قتل بے وجہ کے کیے, بے گناہوں کو مارا ہے. تو اب حدیث کے الفاظ پہ غور کریں, آپ نے بارہا سنی ہے لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رحمت کے فرشتوں نے کہا گناہ گار تھا تو کیا ہوا؟ توبہ کا ارادہ کر لیا تھا. اللہ اکبر. اے غفلت کی زندگی جینے والے مسلمانوں, ذرا سوچو, صرف ارادہ کیا تھا, توبہ نہیں کی تھی. تو فرشتوں نے جہنم کے کہا کہ توبہ تو نہیں کی تھی نا, ارادہ کیا تھا. تو کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا جنت میں ڈال دو. اب جب تنازع چلا, گھما گھمی چلی, تو فرشتے نازل ہوئے اللہ کے حکم سے, کیا مسئلہ ہے, what is the issue, what is going on. تو کہا نہیں ایسا ہے, یہ تو جہنم میں جانے کا ہے, یہ لوگ بول رہے ہم لے کے جاتے. تو فرشتے نے کہا اللہ حکم فرماتا ہے کہ یہ جس رستے سے چل کر آیا ہے اپنی معصیت کی, اپنے گناہوں کی دھرتی سے, اور اللہ والوں کی طرف اپنے گھر سے نکل کر اللہ والوں کے در کی طرف گیا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے, زمین کو بیجر کرو, جدھر کی زیادہ ہے ادھر کا. تو زمین جب ناپی گئی, ایک روایت میں آتا ہے برابر ہو گئی, نہ ادھر پورا ہوا نہ ادھر پورا ہوا, خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک بالش ادھر سے کم ہو جائے, ادھر سے بڑھ جائے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے دیکھو, اس گناہگار کا چہرہ کدھر ہے دیکھو, اپنے گھر کی طرف ہے یا میرے محبوبوں کے در کی طرف ہے. تو فرشتوں نے کہا مولا اس کا چہرہ اپنے گھر کی طرف نہیں, تیرے محبوبوں کے در کی طرف ہے. اللہ نے فرمایا اسے جنت عطا فرما دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو توجہ ہے آپ کی, آج ہمارا رخ کہاں ہے؟ نہ میرے گھر کی طرف ہے, نہ مولانا کے گھر کی طرف ہے, نہ شاہ المیاں کے گھر کی طرف ہے. آج ہم سب کا رخ سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی کے در کی طرف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ایک نعرہ حیدری. ارے بنی اسرائیل کے ولی, بنی اسرائیل کے اس امت کے ولیوں سے افضل سبحان اللہ. نہیں, اور اس امت کے تمام ولیوں میں سب سے بلند میرے پیرانے پیر غوث اعظم سبحان دستگیر اللہ. ہے. بے شک تو آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ ہمارا رخ بغداد والے کی اس نیلی گنبد کی طرف, غوث اعظم کی جالیوں کی طرف ہے. اور آج دل میں اگر تم توبہ کا ارادہ کر لو اور توبہ کر لو تو یقین مانو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جس کا رخ چہرہ گناہ کون نہیں کرتا, کلو بنی آدم خطاء. رسول اللہ نے فرمایا آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو یہ 11ویں کیا ہے معلوم, یہ دراصل اجتماعی توبہ کی محفل ہے. توبوا الی اللہ, اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو. اور جو لوگ توبہ کر لیتے نا ان کا مسئلہ کیا ہے, وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ لوگوں نے اس محفل کو سمجھا نہیں ہے. دراصل 11ویں کی محفل یہاں سے اٹھ کے گئے بعد روح میں آپ ایک ہلکا سا پن محسوس کرتے نہیں کرتے؟ بولو, ایک کیفیت رہتی. کیوں رہتی؟ اس لیے کہ اللہ اس کے محبوبوں کی محفل میں آنے والوں کو اس محفل سے گناہگار لوٹنے نہیں دیتا بلکہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. پریشان حال آتے ہیں ان کی پریشانیاں لے کر نہیں جاتے, وہ پریشانیاں ان کی دور ہو جاتی ہیں. بے شک مصیبت زدہ آتے ہیں تو اللہ کو اپنے محبوبوں کی لاج رکھنی ہے. کس کی بولیے, ہماری رہے یا نہ رہے اللہ اپنے محبوبوں کی لاج ضرور رکھتا ہے. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کرنے والوں, غوث اعظم سے محبت کرنے والوں, تم بڑے خوش نصیب ہو اسی لیے کہ تم سے غوث پاک نے بہت محبت کی. بے شک کسی شیخ نے, کسی ولی نے, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, رسول اللہ کی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار غوث اعظم نے فرمایا ہے. کیا فرماتے ہیں غوث پاک پتہ ہے آپ کو؟ کیا فرماتے ہیں؟ الصالحون للہ والتالحون لی. جو اچھے ہیں, متقی ہیں,
परहेजगार हैं, नेक हैं, आलिम हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, ये सब अल्लाह के हैं। जाहिर सी बात है ना भाई, थोड़ी देर मस्जिद में बैठ गए तो लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह वाला आदमी है भाई। जब देखो मस्जिद में नजर आ रहा, जब देखो मस्जिद में नजर आ रहा है, बोलते नहीं बोलते। तो गौसे पाक ने भी फरमाया कि जो अच्छे हैं वो अल्लाह के हैं। नमाजी है तो अल्लाह का है कि नहीं बोलो। रोजेदार है तो अल्लाह का है कि नहीं बोलो। हज को जाकर आया अल्लाह वाला है बोल के पैसे खर्चा, ज़कात दे रहा अल्लाह वाला है। नहीं तो आजकल रोकड़ा किसके जेब से निकलता? 2.5% सही, जिस जो निकालता मौलाना बोलते नहीं भाई इन्हों पक्के ईमान वाले हैं। कई को है मौलाना इन्हों आप सर्टिफिकेट देगा, नहीं भाई देखा ज़कात पाबंदी से निकालते इन्हों। और जिसको अल्लाह का खौफ होता है वही शख्स ज़कात निकालता है। अब ये अच्छे 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 तो सब अल्लाह के हो गए, बुरों का कौन है? जरा सोचिए, जरा सोचिए। कोई है? पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर क्या फरमाते हैं? अस्सालिहूना लिल्लाह वत्तालिहूना ली। जो अच्छे हैं वो अल्लाह के हैं और जो गुनाहगार हैं उनके लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। तो ये जो 11वीं है ये दरअसल क्या है? पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर से अपनी निस्बत को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। क्या है बोलो? बेहतरीन जरिया है। और याद रखो आजकल जो शिर्क और बिदत के नारे लगाए जाते हैं और हमारे बच्चे थोड़ा स्कूलों में पढ़ लिए और थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लिए, नित नए किस्म के आजकल मुकर्रिरीन टेक्निकल मल्टी कलर पैदा हो गए हैं। कन्फ्यूज होके आ जाते हैं, अम्मा मैं नहीं खाता 11वीं का। अरे कहीं को नहीं खाता रे बाबा? अरे नहीं खाता। वो वहाँ गया था, कॉलेज के पास एक मस्जिद है, वहाँ पे मेरे को बोले 11वीं का खाना गिर गए, 11वीं का खाना बिदत है, मैं नहीं खाता। समझ रहे हैं आप? तो ये जो अकीदों को बर्बाद करने की टोलियां हैं ये असल में तुम्हारा नुकसान करना चाहती है। क्या करना चाहते हैं? बोलो बोलो। आप अगर तौबा के इरादे से निकले, अच्छे काम के वास्ते निकले, तो मौलाना रोकते आपको, नहीं 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 नको जाओ, नहीं जाना, नेक काम नहीं करना, जरा पंखा इधर पलटाइए, उन्हें हयाल सलाह हयाल फला करिए, पूरा उधर चले आ रहा। हाँ तकरीर मैं कर रहा हूँ, गर्मी मेरे को हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड। दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़ो यारो, दुरूद पढ़ो। क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी। आप कोई नेक काम करने जा रहे हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी कराने जा रहे हैं, या घर से निकले मस्जिद को जा रहे हैं, रास्ते में मौलाना कहाँ जा रहे हैं? ठहरो, मौलाना नमाज को जा रहे हो? नहीं जाना। बोले कभी? बोलो यारो, नहीं बोले। कोई पीर साहब नमाज को जा रहे हैं, ये सच्चे पीर साहब, ढोंगिया नहीं। ढोंगिया बहुत हो गए भाई, ढोंगियों से हम लोग बहुत परेशान हैं। सोशल मीडिया पे तो जिधर देखो ढोंगिया है, उलमा में भी ढोंगिया है, मशाइख में भी ढोंगिया। ओरिजिनल को पहचानो, बहुत खूब। ओरिजिनल को पहचानो। ओरिजिनल को पहचानने मेहनत करना पड़ता। सोना कितना हो गया अम्मा? 80,000 हो गया नहीं तोला? हाँ हाँ माशाल्लाह, बड़े सेठ बैठे बहुत है इनके पास माशाल्लाह। 82,000 हो गया। सोना खरीदने गए तो पित्तल लेके आते घर को? नहीं, 82,000 का आधा तोला ही सही, 41,000 का घसते उसको, चेक करते उसको, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसको परखते, पूरा चेक करते, उसके बाद मशीन में डाल के 100% फिर सर्टिफिकेट लेते, रसीद लेके बोलते नाउ दिस इज 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। उसके बाद खरीदते। ये सोना खरीदने को गए तो ये करते, लेकिन अकीदा किससे भी ले रहे, नायक हो लायक हो नालायक हो, क्या बात, कोई भी आ रहा अकीदा दे रहा, आप अकीदा पकड़ ले रहे। नहीं, अकीदा मतलब परखो, सोना यहीं रह जाने वाला है, लेके जा रही। मियाँ को बोलते डार्लिंग मेरा टाइम खत्म हो गया, बाद वो 5 तोले अंदर रख दो। बोलते नहीं बोलते, बोले तो अभी मार देते हो लोग, क्या बात कर रहे हैं? बोलते नहीं, बोलते बोलते नहीं बोलते। क्या लेके जाओगे? खबर में दौलत ले जाओगे, किताबें ले जाओगे? नहीं ना, खबर में अकीदा लेकर जाओगे। क्या लेकर जाओगे? अकीदा। अकीदा सबसे ज्यादा कीमती है, तो इसको परखो, इसको जांचो। अल्लाह फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जाओ अहले जिक्र से पूछो।
مولانا سے پوچھو، علماء سے سبحان پوچھو، اللہ۔ حضرت یہ نیا نمونہ آیا، کس کو سننا نہیں سننا؟ عورتیں تو خاص طور پہ کس کو بھی سن لے رہے ہیں، بچوں کا عقیدہ خراب ہو جا رہا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ ہمارے علماء سے پوچھو بھائی اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی؟ بولیے اللہ نے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی اور موت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا زمین سے کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیمار کو شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ روزگار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے اولاد کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس پروردگار نے ایک نظام بنایا دنیا چلانے کے لیے۔ بولو وہ محتاج نہیں، ہم محتاج۔ تو اس نے ایک نظام بنایا، اگر وہ چاہتا تو ڈائریکٹ قرآن دے دیتا۔ محتاج ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن۔ کس چیز کا اللہ ارادہ کرے تو اس کو زیادہ محنت نعوذ باللہ نہیں لگتی، انہیں بولتا کن ہو جا تو ہو جاتی۔ بے شک۔ تو آپ پیدا ہوتے تو قرآن لے کے پیدا ہوتے سینے میں، عیسائی پیدا ہوتے تو انجیل لے کے پیدا ہوتے، زبور لے کے پیدا ہوتے، تورا لے کے پیدا ہوتے۔ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر چاہتا تو اپنے نبیوں کو، اس کے نبی ہے نا، اس کے رسول ہیں، ڈائریکٹ دے دیتا قرآن، ڈائریکٹ دے دیتا زبور، ڈائریکٹ دے دیتا انجیل، ڈائریکٹ دے دیتا تورا اور دیگر کتابیں۔ اس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ بولو۔ اتنے تقریرات سنتے نا، کس کو سلیکٹ کرا فرشتوں میں؟ پہلے اس نے ایک فرشتوں کا جال بنایا، پھر فرشتوں کو ذمہ داریاں دی۔ توجہ سے سنو، یہ جو شرک اور بدعت بولتے نا انہوں بھی غور سے سنو۔ اس نے ایک سسٹم بنایا، نظام، اور کہا اے جبرائیل میں نے تجھ کو روح القدس بنایا ہے، میں نے تجھ کو روح الامین بنایا ہے، میں نے تجھ کو سید الملائکہ بنایا ہے۔ اے جبرائیل اب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ آدم سے لے کر میرے نبی تک جتنے انبیاء جائیں گے اور آئیں گے ان سب کو میرا پیغام تو لے کر جائے گا۔ توجہ ہے؟ تو جبرائیل نے یہ کہا کہ مولا میں مجبور، تو پروردگار، تو خالق، میں مخلوق، میری مجال کے میں لے کے جاؤں، پھر تیرے نبی مجھ سے افضل، عام انبیاء افضل ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، فرشتوں سے افضل ہے انبیاء کرام، ہے کہ نہیں؟ تو میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں، اللہ نے کہا یہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ نظام ہے، کائنات ایسے ہی چلے گا۔ اوکے، جبرائیل امین نے کبھی اپنی ڈیوٹی میں کبھی کوئی کمی کی نہیں۔ حضور کے پاس 6666 آیتیں ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے 20,000 مرتبہ، ایک روایت میں 22,000 مرتبہ رسول اللہ کا چہرہ اقدس کی زیارت کرنے آئے جبرائیل۔ کہا مولا پیغام کی الگ بات ہے، اجازت دے مدینے میں تیرے حبیب کو دیکھ کر آتا ہوں، ملاقات کر آتا ہوں۔ وہ ہمیشہ آتے رہے۔ اب دوسرے فرشتے جو امپورٹنٹ ہیں، 4 کتاباں جو مشہور ہے، کون سی ہے؟ بولو۔ زبور، تورا، انجیل، قرآن۔ 4 فرشتے جو مشہور ہیں کون سے ہیں؟ بولو۔ عقیدہ دے رہا ہوں اہل سنت کا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور رسول اللہ کے 4 اصحاب جو بہت مشہور ہیں، وہ بولو کون؟ سرکار ابوبکر صدیق، سرکار حضرت عمر فاروق، سرکار سیدنا عثمان غنی، اور سیدنا مولا علی مشکل کشا۔ یہ ترتیب ہے۔ تو اب فرشتوں کو جو ڈیوٹی لگائی، ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام رکھا میکائیل۔ کیا رکھا؟ سنے نہیں آیا؟ میکائیل۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ جب رزق دینے والا ہے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میکائیل تیری یہ ذمہ داری ہے کہ پانی تو برسائے گا، رزق لوگوں تک تو پہنچائے گا۔ اسرائیل کو ایک ذمہ داری دی کہ اسرائیل تیرا کام یہ کہ جتنے ذی روح ہیں، جتنے ذی روح، ان سب کی روح کو تو قبض کرے گا۔ تو وہ فرشتہ ممبئی کا ماٹونگا ہو کہ حیدرآباد کا حسینی عالم ہو کہ دلی کا مینا بازار ہو، سب جگہ انہیں جا رہا نہیں جا رہا، وہی جا رہے ہیں اور وہی روح قبض کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا۔ کیا بنایا؟ بولیے، ایک نظام بنایا۔ اور ایک فرشتہ ہے جس کا نام رکھا اسرافیل، ان کو سور دے کے بٹھا دیا، جس دن میں اشارہ کروں سور پھونکنا ساری دنیا ختم۔ تو ہر فرشتے، اب یہاں 2 بیٹھے ہوئے آپ کے پاس دکھتے نہیں، ایک رائٹ پہ ہے اور ایک لیفٹ پہ۔ انہوں کیا کرتے؟ نیکیاں لکھتے، اور انہوں کیا کرتے؟ آپ کے گناہ لکھتے۔ اچھا کام کرے تو انہوں لکھتے، برا کام۔ تو یہ فرشتوں کا ایک نیٹ ورک بنایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آؤ، ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب فرشتوں کا یہ کام ہے
کہ فرشتے یہ کام کر رہے ہیں اور اپنا کام کرے، تو پھر ولیوں کی ضرورت، بولیے ولیوں کی ضرورت کیوں؟ اب سنو، اللہ چاہتا تو تم کو ڈائریکٹ دیتا، عقیدہ بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اللہ چاہتا تو تم کو ڈائریکٹ دیتا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ دیا نہیں، وسیلہ بنایا۔ اور اللہ چاہتا تو تمہاری ڈائریکٹ مدد کرتا، لیکن ڈائریکٹ مدد نہیں فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اب جبکہ فرشتے آتے جاتے مدد کرتے رہتے، اللہ نے چاہا کہ تمہاری مدد ہو، تم پریشان ہو، جب تم پکارو تو تمہاری ضرورتیں پوری ہو، تو اللہ نے بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا اور ان کو غوث اعظم کا لقب دے کر کہا، اے میرے محبوب عبد القادر، جو تیرے در پر آئے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اللہ غوث اعظم۔ اللہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ سن لیتا، لیکن نہیں، اس نے کس کی سنی؟ اس نے اپنے محبوبوں کی سنی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ، جھوٹ، قرآن نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، تو ہم پریشان ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ دیکھو، جو بچہ اسکول یا کالج میں اچھی تیاری کر لیتا، اس کو ڈر نہیں رہتا، بیٹا ایگزام آ رہا، انہیں باہر کھیلتے رہتا انہیں، بیٹا ایگزام سے اپن پورشن پورا کمپلیٹ کر لے کے 3 بار ریوائز کر لیے، اپنے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پوری تیاری ہے۔ اور جو سال بھر تیاری نہیں کرا، اس سے پوچھو 24 گھنٹے پڑھتے رہتا، اماں بولتی اب کیا پڑھتا رہے، 2 دن میں ایگزام ہے تیرا، سال بھر کی پڑھائی 2 دن میں کرتا تو پورے اسکول بند ہو جاتے تھے، پورے کالج بند ہو جاتے تھے۔ اب کیا کر رہا تو بیکار ہے، لوگ دیکھ کے بولتے 100% فیل ہونے والا ہے، ہوتا نہیں ہوتا بولو۔ اب جو لوگ تیاری کر لیے وہ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ کیا کریں بولیے؟ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے در سے جڑ جائیں، کیا کریں؟ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ قادری ہوں، بلکہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تمام جہاں کے اولیاء میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی امت سے محبت کرنے والی ذات کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عبد القادر جیلانی کا وسیلہ لے کر مانگ، اور اگر نہ ملے تو کل قیامت میں عبد القادر کا دامن پکڑ لینا۔ لیکن وسیلہ کون لے گا بولیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے کنڈیشن رکھی ہے، خالی وسیلہ نہیں چلتا۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، رکھ دیجئے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو پہلے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کمرے میں بیٹھ کے کانپتے بیٹھے، ڈرتے بیٹھے نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب تم کرو اور تم کو معلوم ہے تمہارے علم کے اعتبار سے کہ یہ کام غلط ہے، جھوٹ بولنے لگو تو تھوڑی دیر رکو، دھوکہ دینے لگو 1 سیکنڈ کے لیے رکو، غلط کام کرنے کا ارادہ کرو 1 سیکنڈ کے لیے رکو، اور رک کے یہ سوچو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو تم اگر جھوٹ کسی دن بولنا چاہ رہے اور تم کو یہ خیال آیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، آپ ماٹونگا میں رہ کے ماہیم میں ہوں بولتے تو پہلے یقین کر لیتا تھا انہیں، اور السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں ہے بھائی؟ میں ماہیم میں ہوں، میں باندرا میں ہوں، میں وکرولی میں ہوں، میں فلاں علاقے میں ہوں، سینٹا کروز میں ہوں۔ اچھا کہاں گیا انہیں؟ ارے فون کراتا اور نہیں ہے، انہیں گھر میں رہتا، آپ کی بازو کی گلی میں رہتا، لیکن پھرا دیتا۔ مگر آج کل پکڑے جا رہی، آج کل پکڑے، بھائی کہاں ہے؟ انہیں ہے ماٹونگا میں لیبر کیمپ میں۔ اگر انہیں بولا میں کولابا میں ہوں تو انہیں بولتا لوکیشن بھیج، پکڑے جاتا۔ واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، نہیں بھائی کہیں کوئی جھوٹ بول رہا بھائی، تو پکڑے جا رہی۔ بولیے پکڑے جاتے نہیں جاتے؟ تو جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک صاحب آئے میرے کو، بولے صاحب آپ اس کو بہت سچا سمجھتے تھے۔ بولا ہاں بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پکڑے گیا؟ میں بولا کہیں کو پکڑے گیا؟ انہیں 2 دن سے پھرا رہا تھا، میرے پیسے دینا تھا، میں فون کر رہا تھا، نہیں دے رہا تھا، کئی دن ہو گئے تھے۔ فون لگایا، ریئل سٹوری سنا رہا ہوں، فون لگایا
कब लगाया मालूम साहब, मुझे सामने वाली गली में ठहरा था, चाय सिगरेट पी लेते, मैं पीछे ठहर के फोन करा उसको, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई खैर? अरे भाई बहुत परेशान हूँ भाई, हमारे चीचा का इंतकाल हो गया, गाँव को आया हुआ हूँ, 8 दिन से यही फंसा हुआ हूँ। तो अरे अरे बहुत अफसोस हुआ भाई। कौन से चीचा? वो चीचा को मार दिया, बेचारे जिंदा थे, अगर दिखे तो भूत समझना लोगा, जीते जी चीचा को मार दिया। मार के बोला 8 दिन से तू मिला था रे वो शादी में? अरे हो मैं मिला था। वही चीचा टपक गए, बस चाची ये बच्चे छोड़ने नहीं, एक 4-5 दिन में आते तेरे पैसे दे देता हूँ, तेरे को बात तेरे को आने की जरूरत है, जरा पलट में पीछे ठहरा हुआ हूँ। पकड़े गया। हाई को बोलते रहे झूठ, झूठ बोले तो रहमत के फरिश्ते भाग जाते, जैसा शराब की बोझ से इमाम साहब भाग जाते नहीं, कोई पी के आया तो ला हौल वाला कुव्वत बोल के, वैसा रहमत के फरिश्ते 40 कोस चले जाते। 40 कोस गए तो फिर पलट के आने टाइम लगता है उन लोगों को भी, लगता नहीं लगता। झूठ न को बोलो, ये बात तय करो, क्योंकि हम गौसे पाक के गुलाम हैं। किसके? और पिराने पीर ने बचपन में ये सबक दिया कि झूठ नहीं बोलना। क्या है गौसे पाक की मशहूर करामत? अम्मी जान से बोले बगदाद जाता हूँ, अम्मी जान बोले कहीं को जाते, बोले तालीम हासिल करने के लिए। तो उस ज़माने में डाकुआं चोरां बहुत रहते थे, तो अम्मी जान ने क्या फरमाया, ए अब्दुल कादिर जाओ तो सही, लेकिन ये हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। कहा नहीं अम्मी जान, इल्म हासिल करना है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबन फरमाते हैं गौसे पाक। कहा मैं जाऊँगा। तो क्या किया अम्मा जान ने, गौसे पाक के जुब्बे के अंदर 40 अशरफियाँ सोने के सीके रख दी, मशहूर है ना। पिराने पी चले गए जहाज में सफ़र पर, और जब गए डाकुओं का एक काफिला आया और लूटम लाटी हुई, सबको लूट लिया। एक डाकू आके पूछा, ए लड़के तेरे पास कुछ है? तो गौसे पाक चाहते तो झूठ नहीं, ये तो झूठों को बचाने आए और झूठों को सच्चा बनाने आए हैं। पिराने पीर ने कहा हाँ मेरी दामन के अंदर 40 सोने के अशरफियाँ हैं। तो इन्हें बोला, ऊपर से नीचे देखा, मैच मिला शायद, फिराने इनको चले गया। तो डाकुओं का सरदार था जो बहुत बड़ा गुनाहगार था, तवज्जो है आपकी, बहुत बड़ा गुनाहगार था। उसने पूछा, सबको पूछ लिया, सब चेक कर लिया? तो कहा कर लिया, सब हो गए। हाँ वो लड़का छोड़ो बच्चा है। नहीं क्या है उसके पास? तो बोला नहीं छोड़ो बच्चा। नहीं क्या बोल रहा? वो बोल रहा है कि उसके दामन में 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं। तो चौंक गया, सीधा आया गौसे पाक के पास, बोला ए लड़के तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा अब्दुल कादिर। कहा कहाँ से आए हो? जीलान से। कहाँ जा रहे हो? बगदाद। क्यों जा रहे हो? इल्म हासिल करने के लिए। तुमने कहा कि तुम्हारे दामन के अंदर 40 अशरफियाँ हैं और जो सिली हुई हैं, जो तलाशी लेने के बाद भी पता नहीं चला, और ये ज़्यादा सफ़र के लिए गौस पाक की वालदा ने दिए थे। तो कहा अगर तुम चाहते तो झूठ बोल सकते और अपना माल बचा सकते। एक जुमला मेरे गौसे आज़म का 100 से ज़ायद डाकुओं ने सच्ची तौबा की। पिराने पीर ने क्या फरमाया कि मैंने मेरी माँ से वादा किया है कि किसी हाल में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और उसकी तरफ सिर्फ उसके दिल की तरफ नज़र डाली, उसके दिल की नज़र तरफ डाली, चीख मारी उसने कहा हाय अफसोस, इस लड़के को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रहा और मैं अपने रब से किया हुआ वादा भूल गया। ये गौसे आजम की नजर का कमाल था। गौस पाक ने उसके दिल की तरफ इल्तिफात किया तो चीख मारकर कहने लगा हाय अफसोस, इनको अपनी माँ से किया वादा याद है और अब मुझे मेरे रब से किया हुआ वादा याद नहीं। कहा ए लड़के हाथ बढ़ाओ। कहा क्या करेगा? कहा तौबा करूंगा। सुभान अल्लाह। तौबा क्या? आज के बाद कभी डाका नहीं डालूंगा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया, इसी को कहते हैं बैयत। क्या कहते हैं? बैयत। पिराने पीर ने बैयत ली और कहा कि वादा कर आज के बाद गुनाह नहीं करेगा और अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर। उसने कहा मैं सच्ची तौबा करता हूं। जब तौबा करके जाने लगा तो उसके चेलों ने, चपाटों ने कहा वाह उस्ताद, बुरे काम में तो तुम हमारे उस्ताद थे और अच्छे काम में शागिर्दों को भूल गए। अब जब तुमने तौबा कर ली है तो हम भी इस शहजादे के हाथ में तौबा कर तमाम गुनाहों को छोड़ना। तो ये है गौसे आजम का मकाम और मर्तबा। झूठ मत बोलो। झूठ के रेपरकशंस होते, क्या होते अपने को नहीं मालूम, हर चीज के साइड इफेक्ट होते। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रहता नहीं रहता। वो एलोपैथी के दवाएं खाते देखो, मेडिसिन के, तो उसमें लिखा हुआ रहता, कोई भी दवा गूगल करके देखो, पैरासिटामोल भी देखो, इसके साइड इफेक्ट्स बोले तो मालूम होता। ये साइड इफेक्ट्स रहते। एक हकीमी दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं रहते। रहते नहीं रहते। हकीम साहब दवा दिया तो क्या बोलते? नो साइड इफेक्ट्स, 100% ओरिजिनल,
ہربل فارمولا بول کے دیتے, لیکن ایلوپیتھی کے دواؤں میں سائیڈ افیکٹ, تو جھوٹ کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے. کیا ہوتے؟ تم جھوٹ بول کے آ کے پیر صاحب کا دامن پکڑ کے بول رہے ہیں پیر صاحب میرا کام ہو جانا, پیر صاحب تعویذ پہ تعویذ دے رہے ہیں, تشتری پہ تشتری, کامش نہیں بن رہا. تو پیر صاحب بولے کیا قصہ ہے رے بھائی, کہیں کو نہیں بن رہا, ذرا تحقیق کرو. تو دوسرے مریض آ کے بولے حضرت جھوٹ بہت بولتا ہوں. تو جھوٹے کی مدد اللہ بولو نہیں کرتا, سچ بولو, سچ بولو. امام حسین نے کربلا کے سرزمین پر جیسے سچ بولا, 22,000 کا لشکر جرار ہے, تلواریں ہیں. رسول اللہ کے شہزادے نے جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے اگر جھوٹ بولتے تو اپنے گھر کو بچا لے سکتے, لیکن جھوٹ نہیں بولا. تو غوث اعظم کے دیوانوں, پیرانے پیر کا دامن تمہارے ہاتھ میں, کمی کس بات کی ہے؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ پیرانے پیر کے اگر سچے غلام ہے تو کیا فرماتے غوث پاک معلوم؟ پیرانے پیر مریدی ہم وطب وشتہ غنی, اے میرے مرید, کس سے بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے بول رہے ہیں غوث پاک. اے میرے مرید ڈر مت, ہمت کر آگے بڑھ, کوئی بھی کام کرو. غوث پاک فرماتے اے میرے مرید ڈر مت, ہمت کر آگے بڑھ. وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَلِي, تیرے پیر کا نام بہت بلند ہے. عبد القادر جیلانی کا نام لے, جو چاہے کر, اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک نعرہ حیدری, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی نسبتوں کے باوجود اگر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستوں, بڑی بڑی نہیں ہیں. اور آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا؟ شوق ہو گیا, شوقیہ جھوٹ بول رہے, ضرورت نہیں ہے, بس شوق, انٹرٹینمنٹ, مذاق میں بھی جھوٹ بولو. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. تو سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر میں کہہ رہا تھا کہ اپنے مریدوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو. یہ سلسلہ قادریہ کی خصوصیت ہے کہ سلسلہ قادریہ ایک پریکٹیکل سلسلہ ہے. کیا ہے؟ بولیے. پریکٹیکل. 900 برس پہلے بغداد کی سرزمین پر دنیا کا پہلا لنگر قائم کرنے والے کو سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں. سبحان اللہ, پہلا سبحان لنگر. اللہ. یہ جو سکھوں کے پاس آپ نے دیکھا لنگر ہوتا نا, ان کے پاس فری میں کھانا کھلاتے گرودواروں میں, کہاں سے سیکھے پوچھو جا کے. گرو نانک گئے تھے, مکے کو بھی گئے تھے, مدینے بھی کیوں گئے تھے, آتے آتے بغداد میں رکے. بغداد میں رکے تو دیکھے کہ 3 ٹائم غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. اس سے پہلے غریبوں کا صرف خون چوسا جاتا تھا ہندوستان میں, 3 ٹائم کھانا کھلایا جا رہا ہے. وہ رک کے دیکھے, واہ کیا کانسیپٹ ہے. کہا یہ کیوں؟ تو کہا حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے فرمایا کہ کعبے پہ غلاف چڑھانے سے افضل, کعبے پہ غلاف چڑھانے سے افضل کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانے میں ثواب سبحان اللہ تھا. اللہ, سبحان اللہ. تو یہ 11ویں کیا ہے پیارے؟ ایک غلاف نہیں, ہزاروں غلافہ چڑھا رہے ہم 11ویں کر کے, بھوکوں کو کھانا کھلانا. بولو کیا ہے؟ اور سرکار غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کا جو سلسلہ ہے یہ پریکٹیکلٹی کا سلسلہ ہے. غوث اعظم کے فیوز و برکات چاہیے. نماز کے پابند بن جاؤ مسلمانوں, جھوٹ چھوڑ دو, سبحان اللہ, سبحان مسجدیں آباد رکھو, پھر اس کے بعد دیکھو تمہاری نسبت کیسے کام کرتی ہے. پیرانے پیر کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ کام نہیں, نماز کا پابند بن جا, 5 وقت کی نماز. اور اس پر بھی رسول اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر فجر کی نماز چھوڑ دیے تو وہ مولانا صاحب ہوئیں گے جو غصے میں آتے, یا پیر صاحب ہوئیں گے جو غصے میں, رسول اللہ غصے میں نہیں آتے. کیا پیاری حدیث سنانے لگا ہوں میں آپ لوگوں کو. بھائی اگر انسان ہے, سو گیا, تھک گیا رات میں, اور سویا آدمی مرا آدمی دونوں برابر ہیں, مجبور ہے, اٹھ نہیں سکا, اٹھتے فتوے نہیں ہیں اس کے اوپر, نماز چھوڑ دیا, محلے سے نکال دو, مسجد میں آنے نکو دو, فجر میں نہیں آیا تھا بولتے امام صاحب, نہیں بولتے نا. ظہر میں آیا تو بھائی تھینک یو, ویلکم. عصر میں آیا, ویلکم. عصر میں نہیں آیا, مغرب میں آیا, آپ عصر میں نہیں آئے تھے نکل جاؤ, نہیں بولتے. جب آیا جب ویلکم ہے. یہ اللہ کا در ہے پیارے, توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا در ہے. جب آؤ, شام کا بھولا صبح کو گھر کو آیا تو اسے بھولا نہیں کہتے, ویلکم کیا جاتا ہے, دروازہ کھول کر اسے بلایا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نماز کا پابند بن جا, اس کے بعد سارے کام اللہ کے ذات کے بھروسے پہ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دے, پھر دیکھ میں تیرے کیسے کام بناتا ہوں. سبحان اللہ. اب کیا مسئلہ ہے؟ نماز نہیں پڑھ کے ہم غوث پاک کو پکارے, روزہ نہیں رکھ کے غوث پاک کو پکارے. غوث پاک سن تو رہے ہیں, کرم بھی فرماتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
وہ مجبور نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت مختار بنایا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سارے کام بنے، ہر کام بنے، تو اپنے اعمال اور احوال کو درست کیجئے. کیا کیجئے؟ توبہ کیجئے. سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دامن سے مضبوطی سے اپنا دامن پکڑ لیجئے. اور گھر کی جو خیر و برکت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی خیر و برکت عورتوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے. مرد کما کے لاتا 20,000 سے ہی برکت نہیں ہو رہی، مہینے تمام کم پڑ رہا، لیکن یہی 20,000 رمضان میں کما کے لایا تو برکت ہو جا رہی. ہو رہی نہیں ہو رہی اماں بولو؟ یہی 20,000 اگر رمضان میں لا کے دیا تو کھجور بھی آ رہی، فروٹس بھی آ رہی، تلن بھی ہو رہا، کپڑے بھی آ رہے. کیوں؟ گھر کا ماحول اسلامی ہو گیا ہے. واہ سبحان اللہ. ہر طرف سے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں آ رہی، واہ واہ. درود پڑھا جا رہا ہے، نماز 5 وقت پڑھی جائے. ذرا دیکھو رمضان ہر سال آ کے تمہیں بتاتا ہے مسلمانوں، اگر تم سال تمام رمضان بنا لو اپنی زندگیوں میں تو روزانہ تمہارے گھر میں ایسی برکت رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزانہ تمہارے گھر میں ایسا سکون رہے گا، ہر دعا اللہ قبول کرے گا، روحانیت رہے گی. لیکن 365 میں سے 30 دن کرتے، 335 دن بھول جاتے، پریشان رہتے. تو اگر عورتیں اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتی ہیں تو یہ سدھرے. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے والد سرکار سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جنگلوں بیابانوں میں عبادت کر رہے ہیں، جنگلوں بیابانوں میں، اور کرتے 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 اللہ 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 کرتے ایک نہر کے کنارے پر پہنچے. سیب بہتا ہوا آیا. سنا نا قصہ؟ سیب بہتا ہوا آیا، بھوک لگی، اٹھایا کھا لیا. لیکن خیال آیا آدھا کھانے کے بعد یہ کسی باغ سے آیا ہے، نہر میں گرا ہے، مجھ تک پہنچا ہے، میں نے کھا لیا ہے. امام حسن کے شہزادے ہیں نا، ایسے تھوڑی کھاتے. اٹھایا کھایا. تو اب وہ نہر کو فالو کرتے 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 ایک بینک آف دا ریور پر، کنارے پر ایک باغ نظر آیا. باغ میں گئے، کہا دستک دی، السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کون ہو؟ کہا میں ابو صالح. کیا چاہتے ہو؟ تو کہا ایک دریا میں سیب بہہ کر آ رہا تھا، میں نے کھا لیا. کہا کوئی بات نہیں. کہا نہیں، میں نے اجازت کے بغیر کھایا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بھی امام حسین کے شہزادے تھے جس کا باغ تھا. یہ حسنی شہزادہ ہے تو وہ حسینی شہزادہ. حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھا، توجہ طلب بات، دیکھ کر کہا اچھا کفارہ دینا چاہتے ہو؟ ہاں. کہا یہ شہزادہ کوئی الگ نظر آتا. ابھی جو غوث اعظم کا باپ بننے والا ہو اس کی کیا شان ہوگی، اور جو غوث اعظم کے نانا ہونے والے ان کی کیا شان ہوگی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، تمہیں میرے باغ میں ایک معینہ مدت تک، کسی نے کہا کہ 1 سال، کسی نے 3 سال، 1 سال تک بغیر کوئی پیسے لیے میرے سیب کے جھاڑوں کو تمہیں پانی ڈالنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم، میں گناہگار ہوں، آدھا سیب تو کھایا تھا. 1 سال تک ڈالتے رہے. اور جب 1 سال ہو گیا تو کہا اب اجازت دیجیے. تو کہا نہیں، ایک اور شرط ہے. تو کہا کیا شرط ہے؟ تو فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے. میری مائیں غور سے سنیں. کہا میری ایک بیٹی ہے، یہ امام حسین کی شہزادی ہیں. کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ہاتھ سے لولی ہے، کوئی کام کر نہیں سکتی، اور پیر سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی. آخری شرط یہ کہ تم کو اس سے نکاح کرنا ہوگا. تو غوث اعظم کے بابا ہے، غوث پاک کو اس دنیا میں آنا ہے تو اللہ اہتمام کر رہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے میں منظور کرتا ہوں. میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. جب شباشی کے لیے کمرے کے اندر تشریف لے گئے تو چونک کر باہر آ گئے. تو کہا آپ کون؟ انتہائی خوبصورت حسین رسول اللہ کی شہزادی وہاں پہ جلوہ گر ہے. تو کہا آپ کون؟ تو کہا میں عبداللہ سومئی کی بیٹی اور تمہاری زوجہ. تو کہا بابا نے تو کہا آپ کے کہ آپ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، پیر سے چل، راز سمجھ میں نہیں. کہا بابا سے پوچھو. وہ باہر بیٹھے آئے اور کہا حضرت کیا ماجرا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا بیٹا بات صرف اتنی سی ہے کہ جو تقویٰ میں نے تجھ میں دیکھا وہی تقویٰ میں نے میری بیٹی میں بھی دیکھا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. میں نے کہا جیسے سیدہ کے لیے علی کے علاوہ کوئی نہیں، واہ واہ واہ. علی کے لیے سیدہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو یہ انتخاب پہلے سے ہو رہا ہے کہ میری بیٹی جو اتنی عابدہ زاہدہ
طاہرہ واقعہ ہے، اس کے لیے بھی تمہارے سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک اسی نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی غیبت نہیں سنی، اور میں نے لولی اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی گھر کے باہر اس نے قدم نہیں رکھا۔ تو یہ جب ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، تو بیٹا عبد القادر جیلانی کے جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے، آج کل شکایتیں بہت آتے ہیں، حضرت سنتا ہی نہیں، رشتہ داروں کی سنتا، دوستوں کی سنتا، ہماری نہیں سنتا۔ میں بولا اماں تم اللہ کی نہیں سن رہی، اسی لیے بچہ تمہاری نہیں سن رہا، تم اللہ کی سنو، بچہ کیا ساری مخلوق تمہاری سنے گی۔ سبحان اللہ جو اللہ کی سنتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ اس کے تابع بنا دیتا ہے، زمین بھی اس کی سنتی ہے، آسمان بھی اس کا سنتا ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار بن جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو گھر میں جو پہلی تعلیم ہوتی ہے نا، جو پہلی درسگاہ ہے، وہ ماں کا آغوش ہے۔ اور عورتوں کے لیے یاد رکھیں، مرد اللہ نے ان کو بہت نازک بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ صنف نازک بولتے، کیا بولتے بولو یارو؟ صنف نازک بولتے، کیا بولتے؟ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، بولتے نہیں بولتے؟ بڑی سے بڑی طاقتور عورت طاقت میں مرد کا مقابلہ بولیے نہیں کرتی۔ اور رجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا رجال مرد جو ہے عورتوں کے حاکم ہیں، قرآن میں ارشاد فرمایا۔ لیکن ذرا سوچو، یہ صنف نازک ہے، کیا ہے؟ اللہ نے اس کو نازک بنایا ہے، حسن دیا، جمال دیا، نازک بنا کر پیدا کیا، لیکن بوجھ اسی پر سب سے زیادہ پڑا ہے۔ 9 مہینے اپنی کوکھ میں یہ جب بچے کو پالتی ہے، اور جب تم لات مارتے ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے پوچھو۔ ایک ضعیف العمر شخص حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر حج کرایا، وہ بھی ضعیف ہے، ماں بھی بہت ضعیف ہے، اور کرایا، طواف بھی کرایا، مینا بھی لے کے گیا، مزدلفہ بھی لے کے گیا، عرفات میں بھی قیام کرایا، وقوف کرایا، ربی جمار بھی کی۔ اب طواف وداع کے لیے جب خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہا تھا تو حضرت نے دیکھ کر کہا کہ بڑا سعادت مند بیٹا نظر آتا ہے۔ تو جب فارغ ہوا تو آ کر کہا، حضرت میں نے پورا حج پیدل اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر تپتے ہوئے صحرا میں حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت نے فرمایا، وہ 1 لات جو تو اس کے پیٹ میں رہ کر مارا کرتا تھا نا، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں کا مقام ہے دوستو۔ اور گھر میں خیر و برکت مرد حضرات اگر چاہتے ہیں تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اور غریب نواز کے غلام ہیں۔ تو ذرا سوچو، کبھی غوث پاک اپنی بیوی سے جھگڑے؟ بولو بھائی، ہاں؟ غریب نواز کبھی جھگڑے ہوں گے اپنی بیوی سے؟ بے وجہ کے آپ اپنی بیویوں سے جھگڑ کر گھر میں جو اپنا سکون برباد کرتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے۔ کہاں جائیں گے پھر سکون حاصل کرنے کے لیے؟ کہاں جائیں گے؟ وہ سڑک پر بیٹھیں گے، چبوترے پر بیٹھیں گے، اوٹ پر بیٹھیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو اپنے گھروں کو جنت بنانا مردوں کا کام ہے۔ کیا ہے بولیے؟ مردوں کا کام ہے۔ عورتوں کی قدر کریں، اور اولاد کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنی ماں کی قدر کریں، کیونکہ ہم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے غلام ہیں۔ پیرانے پیر کی والدہ ماجدہ کو پیاس لگی، کیا لگی؟ بولو نوجوانوں، پیاس لگی، رات کا وقت ہے، کہا عبد القادر پانی پلا دے۔ غوث پاک گئے، بھاگے بھاگے پانی لے کر آئے، اماں جان کی آنکھ لگ گئی، اماں جان سو گئی، اور برف کہ جیسی سردی، جیسے فریزر میں اگر آپ کوئی برتن رکھ دو، پکڑ لیتا انہیں، ٹھنڈ پکڑ لیتی اس کو، فریز ہو جاتا انہیں، کیا ہوتا؟ فروزن آبجیکٹ پکڑ لیتا۔ تو اتنی سردی تھی، جیلان میں برف گرتی تھی، کٹورا غوث پاک کی ہتھیلی کے گوشت کو چپک گیا۔ اماں جان کی آنکھ کھولی، تہجد کے وقت کہا، بیٹا عبد القادر تم ٹھہرے؟ تو کہا اماں جان پانی لے کر ٹھہرا ہوں۔ یہ مادرزاد ولی ہے غوث اعظم دستگیر۔ کہا اماں جان پانی لے کر ٹھہرا ہوں۔ کہا پانی دو، غوث پاک نے دیا، ذرا زور سے کھینچا تو ہتھیلی کا گوشت نکل گیا۔ غوث پاک کی آہ نکل گئی، بچپن کے دن ہے نا، آہ نکل گئی۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کہا ہاتھ لے کر دیکھا، ہتھیلی کا گوشت نکل گیا۔ غوث اعظم کی اماں جان نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے مولا میں میرے بیٹے عبد القادر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاطف غیبی سے صدا آئی کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اس کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں۔
اس کو محبوب سبحانی بنائیں گے، اسے قطبیت کبریٰ پر، غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کریں گے۔ ارے غوث اعظم محبوب سبحانی جو ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے ہیں، او غوث اعظم کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے کام اس لیے نہیں بنتے کہ ہم نے اپنی ماں کی دعائیں لینی چھوڑ دی ہیں، ہم نے اپنی ماں کی دعائیں لینی چھوڑ دی۔ غوث پاک کے سچے غلام ہو تو پھر غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، جھوٹ سے بچو، گناہ سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو، اور سارے معاملے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں رکھ دو اور غوث اعظم کے سچے مرید بن جاؤ۔ اس لیے کہ پیران پیر کا وہ مقام، وہ رتبہ، وہ شان، وہ عظمت ہے کہ پیران پیر آپ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ان کے نانا جان محمد رسول اللہ نے اپنی امت سے محبت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدر مشترک جو چیز کامن پائی جاتی ہے وہ رسول اللہ میں اور غوث پاک میں وہ کیا ہے بولیے؟ وہ یہ کہ نانا نے اپنی امت سے بے پناہ محبت کی تو نواسے نے اپنے مریدوں سے بے پناہ محبت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ان کے لیے تڑپتے رہے، یہ ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ بات تڑپ کی ہے دوستو، تو سرکار غوث اعظم دستگیر کا دامن کرم تھامو تو مضبوطی سے تھامو۔ آخری بات سنو، اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ غوث اعظم کسی کو مرید نہیں بناتے۔ آج کل کیا ہے، پکڑ دھکڑ کے مریداں بہت ہو گئے، ہمارے حضرت آ گئے، تمہارے حضرت آ گئے، شال دل دیے، اوڑھ دو۔ تو سرکار شہزادے غوث اعظم فرماتے تھے تم ادھر ہاتھ دیے انہیں ادھر ہاتھ دیتا۔ بھئی دامن پکڑو تو ایسے پیر کا پکڑو جو تمہارا ساتھ دے، ہاتھ نہ دے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر اپنی محفل میں تشریف فرمائے، یکایک غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے 2 کٹے ہوئے ہاتھ محفل میں پھینک دیے، کٹے ہوئے ہاتھ پھینک دیے۔ مریدین ڈر گئے، گھبرا گئے اور اس میں سے پانی رس رس کر گر رہا ہے پانی۔ تو مریدین پریشان ہو گئے، سرکار کیا ماجرا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا ایک مرید فلاں دریا میں ڈوب رہا تھا، میرا ایک مرید فلاں دریا میں اس نے مجھے پکارا تو میں نے اسے بچا لیا۔ تو مریدوں نے عرض کیا سرکار آدھا کیوں بچایا، پورا کیوں نہیں بچایا؟ آپ چاہتے تو پورا نکال لیتے، اس کو اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا اس نے صرف ہاتھ دیا تھا، دل نہیں دیا تھا، صرف رسمن اس نے ہاتھ دیا تھا تو میں نے ہاتھ کی لاج رکھ لی، اگر عبد القادر کو دل دیا ہوتا تو پورا بچا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر جھوٹا بھی غوث پاک کے پاس مکر و فریب لے کر آئے اور ایکٹنگ کر بھی جھوٹے ارادے سے مرید ہو تب بھی اس کا ہاتھ نہیں جاتا۔ تو ہاتھ کی بڑی ویلیو ہے دوستو، ہاتھ پکڑو۔ میرا نہیں کہتا، میں دعوت دینے نہیں آیا، میرا ہاتھ پکڑو، سچوں کا ہاتھ پکڑو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا ہو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیران پیر غوث پاک کبھی مرید نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا الہام کے ذریعے عبد القادر مرید کرو۔ تو غوث اعظم نے عرض کیا مولا ایک شرط پر تو مجھ سے وعدہ کر کے میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ کتنی محبت فرماتے ہیں پیران پیر آپ سے، ذرا سوچئے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 مَوْثِقًا أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ، کہ میں نے میرے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا۔ کتنے؟ 70 مرتبہ، چاہے میرا مرید دنیا میں کچھ کرے، مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ اتنی محبت سرکار غوث اعظم دستگیر نے فرمائی ہے۔ میں دل کی امیر گہرائیوں سے الکاظمی گروپ کے تمام ممبران، ہمارے شاہ العبید قادری، رفیق قادری وغیرہ، ان سب کو، نظام وغیرہ جتنے ہیں، مبن میاں سب بیٹھے ہیں، ان سب کو، ہمارے ابراہیم قادری، اللہ رب تبارک و تعالیٰ، ہمارے صابر میاں وغیرہ ہم ہیں، علماء کرام، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے غوث اعظم کی محفل کو سجایا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے انہیں خوب نوازے، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز کرے، دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں یہ سب تیرے محبوب عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں، یا اللہ ان سب کی حاضری کو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بیٹھے یہاں ہیں، ثواب لکھ دے بغداد کی سرزمین پر بیٹھنے کا۔ اے باری تعالیٰ ہم میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اقربا میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرماؤ، جن کے کاروبار ہے ان کے تجارت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما،
جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی پرہیزگار بنا۔ اے باری تعالیٰ یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں ان کے کاروبار جن کے ہیں ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، آمین خوب ترقی عطا فرما، اور اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں جن میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، آمین اور جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کی پاک دامنیوں کی حفاظت فرما۔ جو بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے طفیل ان کا نیک نصیبہ فرما، ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ جو بچیاں شادی کے بعد اپنے سسرالوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ساسوں کو ان کے سسرال والوں کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی بے پناہ مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ آج کی اس محفل اس مجلس کے صدقے تصدق ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ہندوستان کو سلامتی عطا فرما، اس ملک کے تمام رہنے والوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ خواجگاں سرکار معین الدین اجمیری کی پسند ملک ہے، پروردگار اس ملک میں امن کو قائم فرما، اس ملک میں آشتی کو قائم فرما، اس ملک میں رواداری کو قائم فرما، اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس ملک کے تمام رہنے والوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ ملک ہندوستان میں رہنے والے تمام انسانوں کو کسی بھی مذہب کے ہوں پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے بارڈرز کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں کے رہنے والوں پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ آج کے اس جلسے میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے، جس حیثیت سے حصہ لیا ہے پروردگار تو نے ایک کا 70 گنا 70,000 اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا، ہمارے تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بری موت سے بچا، بری بیماریوں سے بچا، وقت نزا کی تکلیفوں سے بچا، نزا کی سختیوں اور تنگیوں سے بچا، اے اللہ ہولناکیوں سے بچا۔ اے پاک پروردگار وقت اخیر تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما، خبر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے اقدس کی معرفت عطا فرما، اور عشر آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن اقدس کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ۔ یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو شیر خدا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو قل اولیاء کا۔ یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك يا نبي الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي سحل لنا أشكالنا، فسحل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، سحل لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، نادي عليا مزر الأجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي وبنبوتك يا محمد يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا شيخ محي الدين عبد القادر جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، واقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی ہے کہ آپ ہی کے محلے میں رہنے والا ایک نوجوان عادل محمد عادل، وہ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ غوث پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، رسول اللہ کی نسبت کے صدقے پروردگار اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ یقین کو اگر والدین ہوں، رشتہ دار ہوں تو ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں پروردگار غوث آدم کے صدقے تصدق ان سب کی اولادوں کو حادثات سے بچا، اے اللہ حادثے کی موت سے بچا، اچانک آنے والی موت سے بچا، اے اللہ ہم تمام کی آل اولاد کی حفاظت فرما، ہر بلا سے، وبا سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے، کٹھنائیوں سے، بیماریوں سے، دشواریوں سے، آزمائشوں سے، اے اللہ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما فاللہ خیر الرازق وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ کل کا اعلان کرے حضرات، کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء اشرفیہ جامع مسجد میں حضور پیر طریقت مدہ ظلہ النورانی ذکر کرائیں گے۔ آپ حضرات ذکر میں شرکت فرمائیں۔ بعد نماز عشاء کل اشرفیہ جامع مسجد میں حضور پیر طریقت کی موجودگی میں ذکر ہے، آپ تمامی حضرات اس ذکر میں شرکت فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابھی حضرت کے گول پوشی ہوگی، آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور ضرور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ تشریف لے آئیں اور حضرت کی بارگاہ میں بیعت ہو جائیں۔ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ سامنے آ جائیں اور حضرت کی بارگاہ میں بیعت ہو جائیں، حضرت کے ہاتھ سے بیعت ہو جائیں، اور تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سکون سے بیٹھ جائیں۔ ابھی انشاءاللہ ہلو جو حضرات نے بیعت نہیں کی ہے پیرانے پیر غوث پاک کے دامن اقدس کو جنہوں نے خواہش کی ہے تھامنے کی، اور حدیث شریف میں آتا ہے من لا شیخ لہ شیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، بیٹھ جائیے، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پیرانے پیر کا دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں تصور کر کے آپ توبہ کریں گے۔ پکڑیے، ایسے ہاتھ رکھیے، توبہ کیجئے، بیعت کیجئے، ایسے ہاتھ، سیدھا ہاتھ اوپر رکھیے، اوپر قریب کرو، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میں سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ان گناہوں سے
जो मैंने जानबूझ कर किए और उन गुनाहों से जो मैंने भूल से किए। या अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी तौफीक से हर छोटे बड़े गुनाह से बचता रहूँगा। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, इन सब फ़र्ज़ों को अपने अपने वक्तों पर अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तमाम उम्र मज़हब अहल सुन्नत व जमाअत पर कायम और दायम रहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने अपना हाथ हुजूर पिराने पीर, महबूब सुबहानी, खुतब रब्बानी, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दिया। या अल्लाह, तू मुझे गौसे आज़म के वफ़ादार मुरीदों में, ग़ुलामों में कबूल और शामिल फरमा। कल बरोज़ क़यामत गौसे आज़म के वफ़ादार मुरीदों में, ग़ुलामों में मेरा हश्र फरमा। आज से दिल से सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को अपना पीर, अपना मुर्शिद, अपना हामी, मददगार, रहबर, रहनुमा, मोनिस, गमकार और दस्तगीर कबूल तस्लीम किया। सिलसिला आलिया कादरिया मुसविया में बैत किया। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैनिल्ला अल मदद बिइज़्निल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जिन्होंने सिलसिले आलिया कादरिया में गौस पाक के हाथ पर बैत की है, उनके लिए ज़रूरी है कि नमाज के पाबंद हो जाएं। कम से कम 40 दिन इंशाअल्लाह आप नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, और अगर छूट जाए तो फिर फ़ौरन क़ज़ा कर लेंगे। जैसे फ़जर की अगर छूट जाती है क़ज़ा करेंगे। और 40 दिन तक गौर से सुने, बच्चे भी सुने, रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कितना? 100 मरतबा। और 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अगर पूरा नहीं तो अस्तग़फिरुल्लाह। कितने मरतबा? 100 मरतबा। पहले 100 मरतबा दुरूद पढ़ना है एक दिन में, 100 मरतबा आपको इस्तग़फ़ार करनी है, और 100 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, ये करनी है। और कुरान शरीफ की कम से कम 20 आयत हैं। कितनी? 20 आयतें। या पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते सुनेंगे। ये 40 दिन कर लें, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले कादरिया का फैज़ान है, आप रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने रिस्क में, अपनी आल औलाद में आप खुद बरकतों का खुद मुशाहिदा करेंगे। गौस पाक का वादा है। अस्सलाम वालेकुम। आराम से आराम से आराम से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। शाहुल हमीद भाई गुलपोशी हजरत की करने जा रहे हैं। हुजूर पीर तरीक़त की गुलपोशी शाहुल हमीद भाई करने जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ डालो। एक शॉल पेश कर रहे हैं शाहुल हमीद भाई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक नारा हैदरी। या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की गुलपोशी हो गई है। भाई भाई ऊपर आइए, एक मिनट ऊपर आइए, ऊपर आप और अनवर भाई जरा ऊपर आ जाओ। अनवर भाई आप भी आ जाओ। इमाम साहब को, इमाम साहब को भी हमारे शाहुल हमीद भाई शॉल पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक नारा हैदरी। या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
السلام. انور بھائی حافظ جمال صاحب کی گلپوشی کریں گے. اوپر آ جائیں. انور بھائی سے گزارش ہے کہ اوپر آ جائیں. حافظ جمال صاحب کی گلپوشی کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جعفر بھائی اوپر آ جائیں اسٹیج پر. جعفر بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حافظ طاہر قادری صاحب کی گلپوشی شال پیش کر رہے ہیں ہمارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حافظ نبیل صاحب کو شال پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہمارے حافظ صاحب کو شال پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ہلو. ہلو.
चलो 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 भाई सामने से सामने